یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے، کیونکہ حکمت بہت بڑی دولت ہے. اس کو یاد کر لیجئے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. خیر کثیر کیا ہے یہ حکمت؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. عمومی معنی تو ہے صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ. مثلا خرچ کرنے کے معاملات کے بعد حکمت کی بات ہوئی کہ جس شخص کے اندر حکمت ہوگی وہ سوچ سمجھ کر مال خرچ کرے گا، زیادہ بہترین جگہ پر انویسٹ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے، عظیم الشان اجر و ثواب حاصل کر سکے. اور جس کے اندر حکمت نہیں ہوگی، اس کے اندر فہم نہیں ہوگا، تو وہ پھر مال کو ضائع کر دے گا. تو اس حکمت کی، صحیح قوت فیصلہ کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہوتی. لیکن یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ یہ حکمت کیا ہے. اس آیت میں جس حکمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد قرآن اور اس کا فہم ہے. تو جس کو قرآن مل گیا اس کو خیر کثیر مل گئی، کیونکہ قرآن ہی تو ہمیں بتاتا ہے کہاں خرچ کرو، کیسے خرچ کرو، کتنا کرو، اور کیا کرو اور کیا نہ کرو. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا کے بارے میں مروی ہے کہ خیر کثیر سے مراد قرآن ہے، اس کے ناسخ و منسوخ، اس کی محکم و متشابہ، اس کے مقدم و مؤخر، اس کے حلال و حرام، اور اس کی مثالوں کی معرفت، یعنی مثالوں سے سبق لینا. پھر اسی طرح حکمت کا ایک معنی قول و فعل میں درست بات کو پہنچنا، یعنی بات بھی صحیح کرنا اور کام بھی صحیح کرنا. نپا تلا جچا تلا. نمبر 3، اس سے مراد دین کا علم ہے. ابن وہب کہتے ہیں میں نے مالک سے کہا حکمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین کی معرفت حاصل کرنا، اس میں فقہ، فہم حاصل کرنا اور اس کی پیروی کرنا. ابراہیم کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد سمجھ بوجھ ہے، فہم ہے. ابو العالیہ کہتے ہیں حکمت سے مراد اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف، کیونکہ اللہ کی خشیت حکمت کا نچوڑ ہے. جیسے ایک اور قول میں آتا ہے نا رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہی دراصل حکمت والا ہے، اس کو حکمت ملی ہوئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے، یعنی 2 لوگوں پر. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت دی، یعنی صحیح صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق دی، سمجھ بوجھ دی. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا؟ حکمت کی تعلیم دی تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت سیکھنے کی چیز بھی ہے. دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن سیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں علم اور حکمت عطا فرما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے بھی العلیم الحکیم کا ذکر بھی کرتا ہے کہ وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی یہ خیر کثیر عطا فرمائے، کیونکہ پھر حکمت ہوگی تو سارے فیصلے زندگی کے صحیح ہوں گے، اور جب صحیح فیصلے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی ہوگی، اس پر ثبات بھی ہوگا انشاءاللہ. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے، نہیں سب کے سامنے بھی دے سکتے ہو اگر نیت میں ریاکاری نہیں، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں. یعنی چھپے ہوئے صدقے سے انسان کی بہت سی برائیاں ختم ہوتی ہیں، اس کے اندر کی بہت سی جو دکھاوے کی اور ریاکاری کی اور بدنیتی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی کنٹرول میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی یعنی انسان کے برے اعمال کے جو برے وبال ہیں وہ اس سے دور ہوتے ہیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے، یعنی اللہ کو سب پتا ہے تم کیا چیز
کیسے کر رہے ہو؟ لوگوں کو ہدایت بخشنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو. تم جو کچھ مال خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی وہ خود اپنے لیے کچھ کمائی نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو کہ کس چیز کے محتاج ہیں، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں، ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. یہاں ایک خاص جگہ خرچ کرنے کی بتائی گئی ان لوگوں پر جو بظاہر فقیر مسکین نظر نہیں آتے، لیکن وہ اللہ کے کام میں ایسے مصروف ہیں کہ ان کو اپنی کمائی کے لیے، اپنی جاب اور اپنے بزنس کے لیے وقت نہیں ملتا، اور وہ کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں. پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، وہاں بھی جو دو گے اللہ کو سب پتا ہے. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی ایک ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے، خیر بانٹنے والے، اور دوسرے ہیں دوسروں کا خون نچوڑنے والے، سود کھانے والے. اب دونوں کا کمپیرزن ہے. ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، مجنون ہو کوئی، کیونکہ جس کی عقل ماری ہوئی ہو وہی دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے اور سود بھی تو نفع ہی ہے، پروفٹ کہتے ہیں اس کو. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سود لینا منع ہے، دینا منع نہیں. نہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب اسی میں شریک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، جن کی معافی مشکل ہے. ایک اور روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے کسی چیز میں خیانت کی روز قیامت اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا، یعنی وہ اپنی خیانت اٹھا کے لا رہا ہوگا اپنے سر پہ. خیانت کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کسی عہدے پر ہیں اور اس عہدے میں آپ کے پاس کچھ اختیارات ہیں، کچھ اموال ہیں جن کی حفاظت آپ کو کرنی، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی فرنیچر ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو جس چیز کے لیے وہ دیا گیا استعمال کرے اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں. دیکھیے کہ کتنی چیزیں لوگ آفیسز سے گھر لے آتے ہیں، کتنے ہی لوگ آفیسز میں فوٹو کاپی کراتے ہیں جو کہ نہیں کرانی چاہیے. تو آفس آپ کا نہیں ہے، آپ کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بنا. پھر اسی طرح ہسپتالوں سے چیزوں کا چرانا اور بہت سی چیزیں، یعنی جو آپ کو دی گئی لوگوں کے اوپر استعمال کرنے کے لیے وہ آپ اپنی ذات پہ استعمال کرنے لگے. یہ خیانت ہے. دنیا میں جو کوئی خیانت کرتا قیامت کے دن ساتھ لے کے آئے گا. اور فرمایا سود کھانے والے کے بارے میں وعید ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے روز دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میری امت کے لوگ شر میں اور اترانے میں اور لہو و لعب میں راتیں گزار کر مست ہوں گے، پھر وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے. صبح بندر اور سور بن جائیں گے کیونکہ انہوں نے حرام کردہ کو حلال سمجھا
اور گانے والی عورتیں بنا رکھی تھیں اور شرابیں پیتے تھے اور سود کھاتے تھے اور ریشم پہنتے تھے. یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں دنیا میں بھی آتی ہیں. پھر اسی طرح آخرت میں سزا کیا ہے سود کی. صحیح بخاری کی روایت ہے, سمرہ بن جندب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے آج رات خواب میں 2 مرد دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے وہ بیت المقدس کی طرف لے گئے. پھر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ خون کی نہر پر آئے. خون کی نہر جس میں ایک آدمی کھڑا تھا اور نہر کے درمیان میں ایک آدمی تھا جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے. جب دوسرا آدمی نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ جو باہر والا تھا اس کے منہ پہ پتھر مار کر واپس اس کو نہر میں کر دیتا, وہیں پر جہاں وہ پہلے تھا. اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا کنارے پہ کھڑا شخص اس کے منہ پہ کھینچ کے پتھر مارتا, وہ وہیں چلا جاتا جہاں پر وہ خون کی نہر میں تھا. میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک شخص نے مجھ سے کہا, جس کو آپ نے خونی نہر میں دیکھا ہے یہ سود خور ہے, یہ سود کھانے والا ہے. پھر اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ سود خار کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے, نہ جہاد, نہ حج, نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتا ہے. یعنی ابن عباس یمحق اللہ الربا کی تفسیر کرتے ہیں. اور اس کے برعکس صدقات کو بڑھاتا ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات, اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے. اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. تو اس لیے انسان پوری کوشش کرے کہ ان برائیوں سے باہر نکل آئے, کیونکہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو نقصان دینے والی ہیں. اس کے برعکس عمل صالح اجر عظیم کا باعث ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو. جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو, اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو, یعنی سود چھوڑ دو, تو تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو, نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے گا, اور جو برائی اس نے کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا. ما کسبت, اچھا برا جو بھی کیا, اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی قرض لینے والا لکھوائے کہ کتنا لے رہا ہے. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو, یعنی کمی بیشی کرنے کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں, مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے, ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو, وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ سے ڈرو اور
اللہ تمہیں سکھا دے گا. انسان کا علم اور حکمت اس کو کیسے ملتی ہے؟ تقوی کے ساتھ. تقوی بے حد ضروری ہے. تو تقوی کا اہتمام کرنا انسان کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے. یہ آیت نمبر 282 ہے. تقوی سے انسان کو فرقان ملتا ہے. تقوی سے انسان کو دلوں میں روشنی ملتی ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی گروی رکھ لو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور گواہی ہرگز نہ چھپاؤ. جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو یہاں کچھ مالی معاملات کے سلسلے میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، جس میں خاص طور پر قرض کے لین دین کو لکھنے کی بات ہے. اب دیکھیں کہ عام طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی قرض لے رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اعتماد ہے ہمیں تم پر، فکر ہی نہ کرو. اور پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، اور پھر باہم جھگڑے اور فساد اور تعلقات کی خرابیاں آتی ہیں. تو اس لیے اس موقع پر انسان اگر صاف بات کرے، لینے اور دینے والا دونوں صحیح طور پر اس کو لکھ کے ایک ڈاکیومنٹ بنا لیں تو اس سے بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو لکھ کر محفوظ کرو. یعنی علم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ لکھ کر. صرف سنی سنائی باتیں یا زبانی کی ہوئی باتیں انسان بھول جاتا ہے. اور اب ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر آخری دو آیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت هذه الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش، کہ سورۃ البقرہ کی آخری یہ دو آیات مجھے عرش کے نیچے سے خاص خزانے سے ملی ہیں. لم یؤتہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں ملی تھی. ان آیات کی بہت فضیلت ہے، ان کو یاد کر لینا چاہیے. اور آیت الکرسی کی طرح یہ آیات بھی جب رات کو انسان پڑھتا ہے بستر پر جا کر تو یہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے. پھر ایمان کی بات ہے. البقرہ کا اختتام ایمان کی یاد دہانی کے ساتھ ہو رہا ہے. ابتداء میں بھی جو پہلی صفت بتائی گئی تھی متقین کی وہ ایمان ہی تھا، اور آخر میں بھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. ہم سب کرتے ہیں نا، جو اللہ کے رسول ہمارے پاس لائے ہیں ہم اس کو دل سے مانتے ہیں. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. یاد رکھیے کہ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک. پہلے سننے کی بات ہے، پھر اطاعت کی بات ہے، پھر بخشش مانگی ہے. یعنی بخشش مانگنے سے پہلے سمع اور اطاعت، کیونکہ
اگر آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو پہلے کچھ فرما برداری کا مظاہرہ بھی تو کریں. اور بخشش کے لیے بہترین وسیلہ نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جب گناہ ستائیں اور دل پر بوجھ بن جائیں تو اٹھیں اور وضو کر کے نفل پڑھیں اور اللہ سے بخشش مانگیں. تو بخشش سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اطاعت کی. کیسے؟ نماز پڑھ کے. اسی طرح کبھی صدقہ کر کے، کبھی قرآن پڑھ کے، کبھی کوئی اور نیکی کر کے، کسی کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کر کے. جب دل پسیج جائے، دل نرم ہو جائے تو اس وقت کہا کر یا اللہ تو اسے قبول کر لے اور تو مجھے معاف کر دے. یعنی جب کوئی اطاعت کا کام کرے تو اپنے لیے بخشش مانگے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی پر ہے. یعنی جو بھی کچھ انسان کرتا ہے اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہے. ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو. کیسے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پہ ہمیں نہ پکڑنا. اور ہم کتنی دفعہ بھولتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں. اللہ ہماری بھول پہ ہمیں نہ پکڑ. مالک ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے. یعنی پہلے لوگوں کو جو آزمائشیں پیش آئیں اللہ تو ہمیں ان آزمائشوں سے بچانا. کیونکہ دین کے راستے میں لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں. خود صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں. ہمارا تو ایمان بھی کمزور ہے اور ہمارے عمل بھی بہت تھوڑے ہیں. لہٰذا تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانا. اے ہمارے رب جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پہ نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما. واعف عنا واغفر لنا. ہمیں بخش دے. ورحمنا ہم پہ رحم فرما. انت مولانا تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. آمین. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے. سورۃ البقرہ میں ہمیں جو بھی احکامات دیے گئے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، یا صحابہ کرام کے سوالات کے جواب میں یسألونک، انہوں نے سوال کیا اور پھر جواب میں جو احکامات ملے وہ سب ہمارے لیے باعث رحمت ہیں. انہیں خوشی سے قبول کیجیے اور ان پر عمل کیجیے. یہ قرآن اور اس کی ہدایات ہماری روح کی غذا ہے. یہ اللہ کی رحمت اور ہم پر احسان ہے. ہمارا دین فطرت کے عین مطابق ہے. ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا جو ہمارے لیے کرنا ناممکن ہو. یہ دین آسان دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھیے. اس کے کرنے سے انسان کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں. بظاہر مشکل احکام جو بڑے مشکل لگتے ہیں ان کو انسان کر جائے تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہو جاتی ہے. تو آئیے ایک دفعہ ان آیات کو پھر سنتے ہیں اور اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص ان آیات کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، خواہ پوری آیات پڑھ کے یا کچھ حصہ. تو سنیے اس کو. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. یا اللہ تو اس سورت کے احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم سے اس کوشش کو قبول فرما اور ہمیں آئندہ بھی اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. لہذا جو بھی طریقہ آپ کے لیے آسان ہو وہ اختیار کریں اور مستقل طور پر اس کا پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کر لیں. سورۃ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. سورۃ آل عمران بھی سورۃ البقرہ کی طرح بہت فضیلت کی حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. دو روشن صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو بادلوں کی شکل میں یا دو سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کا دفاع کریں گی، ان کی طرف سے جھگڑیں گی. ان دونوں صورتوں کو دوست بنا لیں. سورۃ آل عمران بھی مدنی سورت ہے سورۃ البقرہ کی طرح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ لا الہ الا ہو. الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے. دنیا میں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کے دم سے قائم ہے، سب کو اسی نے تھام رکھا ہے. یہ ہر دم بھاگتی ہوئی زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ساکت و جامد نہیں ہے ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی، یہ مسلسل گردش میں ہے. یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ گیلیکسیز، یہ سب کچھ جو ہمارے اوپر حرکت کر رہا ہے اور جس زمین پر ہم ہیں یہ سب بھی ان کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے. آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو اور ان بادلوں کو بھی وہی تھامے ہوئے ہیں. ہر چیز کو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے. وہی ان کا مدبر ہے، وہی ان کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی یہ نظام ہستی چلا رہا ہے. اسی نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے. یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ کتاب حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے. تورات بنی اسرائیل کے لیے اور انجیل نصارہ کے لیے. من قبل اس سے پہلے وہ کس لیے تھی؟ ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان اور فرقان بھی اسی نے اتارا. اب جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. ہم سب کی شکل اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق بنی. لہذا کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی شکل کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تقسیم بھی اللہ کی ہے، اس نے جیسا چاہا بنایا. اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی الہ نہیں.
وہی ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی. اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسرے متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. یعنی جو آیات ان کو سمجھ آتی ہیں اور جن کے سمجھنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، شک نہیں کرتے، شبہ نہیں رکھتے اس پر. یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. کون ہے عقل مند؟ کیا ہے ان کی دعا؟ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ آپ کی آج کی دعا ہے، اس کو خاص طور پر پڑھیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا. لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل نہ ٹیڑھے کرنا. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اس رستے پہ ہمیں چلا دیا. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. انک انت الوہاب، دینے والا تو ہی ہے اور خوب خوب دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. تو ہمیں ہدایت عطا کر اور اس پر استقامت عطا کر اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لینا. کیونکہ جو انسان بھی زندہ ہے اس کے لیے سخت خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت شیطان کے کسی بہکاوے میں وہ آ سکتا ہے. کبھی بھی مطمئن نہ رہیے، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا پڑھتے تھے، زیادہ کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے. ہم سب کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اللہ اس دین پر، راہ حق پر ہمارے دلوں کو قرار دے دے، ہمارے قدم جما دے کہ ہم اس راستے کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. اب جب ہم آپ کی طرف آئے ہیں تو ہمارا اختتام بھی اسی پر ہو، ہم اس سے پھر کر کسی اور طرف نہ جائیں، کسی شیطان اور انسان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اے ہمارے رب، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دیجئے قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. آج دنیا میں تم اکڑ دکھا رہے ہو، کل تم پکڑے جاؤ گے، جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے. اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. یعنی مسلمان اور مشرکین جب بدر کے میدان میں آمنے سامنے آئے تو فرمایا کہ اس میں ایک نشانی تھی. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، سبحان اللہ، لڑ دونوں ہی رہے تھے لیکن ایک کی نیت کیا تھی؟ اللہ کے دین کی سربلندی. اور دوسرا گروہ کافر تھا، صرف دنیا کے فائدے ان کے سامنے تھے. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، تعداد زیادہ ہے. مگر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، عقل مند لوگوں کے لیے، نگاہ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. یاد رکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں، ریسورسز بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جذبے اور ارادے اور نیتیں بڑی بلند ہوتی ہیں اور انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی بہت برکت ڈال دیتا ہے. ہمیں کثرت بڑی متاثر کرتی ہے، کثرت سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں.
کسی بھی چیز کی کثرت ہو جو ہماری پسندیدہ ہو تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑی ہو جائے تو ہم دل ہارنے لگتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں. ایسے میں اسباب پہ نہ جائیے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیے کہ میری کوششیں چھوٹی ہیں، میرا دل چھوٹا ہے، میرے پاس وسائل کم ہے، میرے پاس مال کی کمی ہے، میرے پاس اسباب کی کمی ہے، لیکن اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں. وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. میں نہیں کر سکتی، وہ تو کر سکتا ہے. تو اے اللہ، ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری کمیوں کو تاہیوں کو پورا کر دے. یاد ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے، تو اس وقت جب دیکھا کہ دشمن بالکل قریب آ گئے ہیں تو حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے. تو آپ نے کیا فرمایا اس وقت؟ آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ان دو آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا. کیا یقین ہے، کیا اعتماد ہے، کیا بھروسہ ہے. غم نہ کرو، فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ، ہم حق راستے پر ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے کام کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. کام ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. بعض اوقات کام صحیح ہوتا ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے، مدد نہیں آتی. اور بعض اوقات کام غلط ہوتا ہے، ویسے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی مدد نہیں آتی. تو اس لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، ہم اپنے طریقوں کو درست کر لیں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، عبرت ہے.